1915 کی بات ہے جب یہ وار شروع ہو رہی تھی، تو جو برٹش امپائر تھا انہوں نے ایک گیم کھیلی بیچ کے اندر نا، چلاکی کے ساتھ انہوں نے عرب لوگوں کو کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں خلافت عثمانیہ ختم کرنے میں مدد کریں گے. اور عرب کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ایک یونیفائڈ اسٹیٹ چاہیے تھی جن میں سارے یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے جیوز کو کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہیں ایک نئی اسٹیٹ دیں گے جہاں پہ تم آرام سے رہ سکتے ہو. آپ یہ خود مینٹالٹی سوچیں کہ ان لوگوں کی مینٹالٹی کیا ہے کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں بھی ہم نے ان کو وارننگ دے دی. کیا وارننگ دی ہے؟ وہ کدھر جا یار بچہ بیچارہ تڑپ رہا ہے. یعنی یہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ اس کے اوپر اتنا بڑا کانکریٹ کا وہ گرا ہوا بچہ تڑپ رہا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. بے شک کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی کنٹری سے ہو, اس بندے کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہو آپ لوگ؟ ہیومینٹی فرسٹ ہے یار, یہ تو ان ہیومین ہے نا. یہ ایمان اور بیلیف ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی اللہ نے ان کو صبر دیا ہوا ہے, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ انشاءاللہ جنتی ہیں سارے کے سارے جتنے بھی ہیں, کیونکہ جو اللہ نے ان پہ ڈالا ہے نا. سارے مسلمان مل کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کریں کہ بات اتنی آگے بڑھے نا. خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ پاک نے اتنا پیسے دیا, فضول چیزوں میں لگا رہے ہو, ٹھیک ہے, بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کافروں کو اپنے ملک میں لا کے وہ اسٹیجوں پہ نچوا رہے ہو. کل کو تم یہ سوچو کہ قیامت والے دن یہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور they will recognize you and you will recognize them, اور وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم یہ دیکھ رہے تھے, تم نے کیا کیا. پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہے, آپ کے بہن بھائی, ٹھیک ہے, تو آپ کو تو تکلیف تو ہوگی, ہونی چاہیے. یہی لوگ اٹھ کے پوچھیں گے یار اللہ نے آپ کو ایک پوزیشن دی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک عزت دی ہے, ایک مرتبہ دیا, آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ کل کو پاکستان کے اوپر اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی مطلب ایسے ہی کوئی طاقت جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہے اور گراؤنڈ ریالٹی پہ بات آ جاتی ہے, تو میں تو بھائی بجائے اس کے میرا ایمان نہیں ہے تو میں تو بھاگ جاؤں گا نا یار, میں مرنا ہی نہیں ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ احساس مر گیا, وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک یونٹی کا ختم ہو گیا, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نفسی ہے, غلام ہے ہم لوگ. لوگ سنتے ہیں نا یار میرا اللہ پہ ایمان ہے, میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو میں اس کو فیس کر لوں گا. آپ سب نے کیا فرمایا کہ اس کے بارے میں سنو تو اسے دور بھاگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. زبردست. الحمدللہ. اچھا یار, ریسنٹلی لاسٹ سیٹرڈے کو ایک نیا ہم اسے فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک شروع کیا گیا مڈل ایسٹ میں دوبارہ, جو کہ ہر کچھ عرصے بعد یہ لوگ کرتے ہیں. فلسطین اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. لاسٹ سیٹرڈے کو اپیرنٹلی حماس کی طرف سے اٹیک ہوا ہے کچھ راکٹس کا. دے آر سیئنگ few thousands, I don't know, nobody knows کتنا اس کی ایگزیکٹ اس کی کوانٹٹی تھی. اور انہوں نے پھر اس کے بدلے میں ریئیکٹ کیا, اور وہ ریئیکٹ ان کے ایک اٹیک کے اوپر اب ریئیکشن 1 ہفتے سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں گے, اس کے اوپر تھوڑی جو بھی ہماری انفارمیشن ہے جو ویسٹ میں چل رہی ہے, ایسٹ میں چل رہی ہے, دونوں پوائنٹ آف ویوز کیا ہیں اس کو تھوڑا شیئر کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے, ہم تک کیا بات پہنچ رہی ہے, جو کس میں کتنا سچ ہے. تو اگر اس میں تھوڑا سا جو ہے تھوڑی ہسٹری میں چلے جائیں اگر, تو آپ میں سے کوئی بھی ایک شیئر کر سکتا ہے کہ کیا فلسطین اسرائیل کہاں سے شروع ہوا, یہ کیا کہ ان کانفلکٹ ہے کیا بیسیکلی. اچھا, اسرائیل جو ہے نا وہ نبی کا نام تھا, اور جوز جو ہیں ان کے اندر بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر شروع سے بہت زیادہ مظالم ہوئے, اور جو کرسچن کی طرف سے کیے گئے ہیں, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, وہ کیونکہ ایک جیو فیملی کے اندر پیدا ہوئے تھے, تو کرسچنس کا یہ ماننا ہے کہ ان کو جو پرسیکیوٹ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جیوش لوگوں نے کیا تھا. تو تب سے ان کے اوپر جو ہے نا ایک ان کے اندر ایک ٹینشن سی بنی ہوئی ہے عیسائیوں میں اور یہودیوں کے اندر. لیکن خلافت عثمانیہ کے اندر یہ تینوں جو ہیں عیسائی, یہودی اور مسلمان ایک ہی ملک کے اندر بڑے آرام سے پیسفلی رہ رہے تھے. تو 1818 کے اندر جو ہے ان کو لگا کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو یہ یورپ کی طرف مائگریٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور پھر ایک ٹائم آیا جب ہٹلر پاور کے اندر آیا تو اس نے ان کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا, میسو جینوسائیڈ ہوا, ٹھیک ہے. 1915 کی بات ہے جب یہ وار شروع ہو رہی تھی, تو جو برٹش امپائر تھا انہوں نے ایک گیم کھیلی بیچ کے اندر نا, چلاکی کے ساتھ انہوں نے عرب لوگوں کو کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو, ہم تمہیں خلافت عثمانیہ ختم کرنے میں مدد کریں گے. اور عرب کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ایک یونیفائڈ اسٹیٹ چاہیے تھی جن میں سارے یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے جیوز کو کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہیں ایک نئی اسٹیٹ دیں گے جہاں پہ تم آرام سے رہ سکتے ہو. اور جیوز کے اوپر کیونکہ ظلم و ستم بڑے صدیوں سے ہو رہے تھے تو انہیں لگا کہ ہمارے پاس ایک موقع ہے,
تو انہوں نے بھی ان کا بیچ میں جو ان سے ساتھ دینا شروع کر دیا ان کا برٹش کا, اور ادھر سے عرب جو تھے انہوں نے بھی برٹش کا ساتھ دینا شروع کر دیا. ہوا ایسے کہ 1917 کے اندر جب وار ختم ہوئی تو اگین برٹش نے چالاکی کے ساتھ کیا کیا تھا, انہوں نے بیچ میں فرینچ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ ہم لوگ جو ہے نا, جو عرب اگر یہ خلافت عثمانیہ ٹوٹے گی تو ہم آپ ان کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بیٹھ گئے, وچ از اے بگر پلان, پارٹ آف اے بگر پلان, کہ انہوں نے وہ ایویکویٹ کروانا ہے. جیسے 1947 سے اب تک انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے ان کو نکالا ہے. پارٹ آف دا پلان تو یہی ہے نا کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, فلسطین کو اسرائیل بنانا ہے, جو ایجپٹ اور جارڈن کو بھی کور کرے گا. جو باقی عرب ممالک ہیں, سوری بات کاٹ رہا ہوں, آرام سے بیٹھے ہوئے نا کہ یار ان کو مارو دھاڑو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن گریٹر اسرائیل ایکچولی ایجپٹ اور جارڈن پہ بھی ہے. تو ایجپٹ چھوٹی جگہ تو نہیں ایون ہے. کہ نارتھ آف سعودیہ بھی ہے, سعودیہ کا بھی کچھ حصہ گریٹر اسرائیل میں آتا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا جارڈن بھی ہے, ایجپٹ بھی ہے, جو بھی یعنی ارد گرد کے علاقے ہیں نا وہ سب ہیں. تو وہ پلان موجود ہے, اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل وہ پلان شیئر کر رہا ہے. جو غزہ کی جو ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیک اینڈ پہ وہ آہستہ آہستہ لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اندر تو نہیں رہتی ہیں نا, لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے نا انہوں نے بنایا ہوا, اور مزے کی بات ہے میں کچھ جوئش یا بھی ریسنٹلی نا کچھ جوئش اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹس کو میں نے فالو کرنا شروع کیا, صرف ان کا پرسپیکٹو دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں. تو یار میں نے لٹرلی لائک یو جسٹ نیڈ لٹرلی کامن سینس ٹو سی. انہوں نے نقشہ دکھایا, اپیرنٹلی وہ سارے جوئش آلموسٹ اس اکاؤنٹ کو فالو کرتے ہیں, اور وہ نقشہ میں آج شیئر کروں گا. وہ نقشہ ایسے ہے جس طرح کسی نے کوئی پرنٹ تازہ نکالا ہے, اور انہوں نے کہا کہ حماس کا نقشہ تھا جو انہوں نے یہ اسرائیل پہ قبضہ کرنا تھا. اور وہ آپ نقشہ دیکھو گے نا, وہ ایسے لگ رہا ہے کسی ٹیچر نے پرنٹ کر کے تو کلاس میں بچوں کے لیے نہیں لگاتے. یعنی جو بیچارے غزہ اسٹرپ میں رہ رہے ہیں ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اتنے زبردست قسم کے نقشے بنا رہے ہیں بیٹھ کے کہ نہیں ہم نے ان کو کرنا ہے. کانٹرڈکشن میں یہ جو فلموں میں بھی دکھاتے ہیں نا, یعنی فلموں میں بھی جو دکھاتے ہیں اس میں بھی ایسے دکھاتے ہیں کہ وہ کاغذ پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. تو ہاؤ کم کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ نقشے اتنے خوبصورت قسم کے بنا رہے ہیں. تو وہ سب اچھا دوسری سائڈ پہ جو ان کے لوگ مرے ہیں ان کی کوانٹٹی وہ ہر سیکنڈ بڑھائی جا رہے ہیں. حالانکہ جب پہلا اٹیک ہوا ہے اس کے بعد ابھی تک خود انہوں نے بولا کہ ابھی صرف ریٹیلیشن ہی چل رہی ہے, اور صرف اس ریٹیلیشن کے اندر انہوں نے انلمیٹڈ اماؤنٹ آف پیپل مار دیے ہیں. جو یہ آپ کی آتی ہے نا فگرز, یہ وہ فگرز نہیں ہے جو بیچارے دھنسے ہوئے ہیں نیچے. وہ آپ دیکھتے ہو ویڈیوز میں بم مارتے ہیں بالکل نیچے, پوری بلڈنگ کولیپس ہوتی ہے. اب اس کے اندر لوگ بھی رہ رہے ہیں, ہاسپٹلس بھی ہیں, اور کتنی چیزیں ہیں, دکانیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ملبے کے نیچے ہے. جو بیچارے جب وہ اوبویسلی جو بام جب پھٹتا ہے تو لوگ تو سائڈ پہ بھاگتے ہیں نا. اب جب لوگ بھاگتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں تھوڑا کام ڈاؤن ہوا ہے, بلڈنگ نیچے گر گئی ہے, وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں. یہ سارا سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ لٹرلی لائیو ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور وہ جا کے دیکھتے ہیں تو بچے یہ وہ سب ملبے کے نیچے ہیں. وہ بیچارے لٹرلی یار بچہ بیچارہ تڑپ رہا ہے. یعنی یہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ اس کے اوپر اتنا بڑا کانکریٹ کا وہ گرا ہوا بچہ تڑپ رہا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. اور وہ جو بھی ہوگا جو پتہ نہیں دیکھ کیسے رہا ہے اس چیز کو, وہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو بلائے اور یہ اس کانکریٹ کے پتھر کو اٹھا کے اس نیچے سے بچے کو نکالے. یعنی یہ ایسے امیجز ہیں کہ کوئی دنیا میں دیکھے نا تو کوئی جانور بھی کوئی دیکھے نا تو وہ بھی کہ یار یہ کیا بکواس ہو رہی ہے. اور وہ بالکل ایسے کہتے ہیں جس طرح اس دن وہ محمد حجاب کہہ رہا تھا نا, یو میک می سک, وہ سک سے بھی بڑی چیز ہوگی. یعنی آپ لٹرلی وہ چیزیں دیکھتے ہو نا جو وہ کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حماس کو مارنا ہے. اب حماس کے جتنے بھی لوگ ہیں یار, وہ اتنی سی غزہ اسٹرپ ہے جیسے آپ نے بتایا 25 بائی واٹ ایور مائلز, اس کے اندر 2.2 ملین کے اندر آپ نے بولا ہاف بچے ہیں. غزہ جو ان کے لوگ ہیں وہ کتنے ہوں گے, گنتی کے ہوں گے نا اوبویسلی. اور وہ بھی تمہاری اتنی بڑی انٹیلیجنس ہے تو تمہیں تو 100% پتا ہوگا وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو تم ان کے چکروں میں پورے کے پورے شہر تباہ کر رہے ہو, اور لوگوں کو نیچے یعنی اس طرح کی موت مار رہے ہو کہ اس طرح کوئی بلی کو کتے کو نہیں مارتا ایسے. کوئی آپ یار کہیں سڑک پہ جا رہے ہو, آپ کو کوئی جانور زخمی ملے نا, آپ اس کے بھی جا کے, اسپیشلی یہ جو گورے ہیں یہ تو چھوڑتے نہیں ہے, تو ایسی ویڈیو بناتے ہیں واہ 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 ہمارا ہیرو ہے. کوئی کتا پیاسا بیٹھا, کل میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں, وہ لڑکی باہر نکلی ہے, وہ کتا ادھر بیٹھا ہوا ہے دکان کے باہر رہا سردی میں, تو وہ اندر گئی ہے, اس نے 5 پاؤنڈ کا کمبل لیا, کمبل لا کے کھول کے CCTV کی فوٹیج ہے اور اس کے اوپر بچھا دیا, اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں واو ہیومینٹی اسٹل الائیو. تو یہ نہیں ان کو نظر آ رہا کہ بچے مار رہے ہیں یار زندہ, عورتوں کو ماری جا رہے ہیں. یہ دیکھنے میں تو یہ ایسے ہی لگتا ہے یہ سارا پلان ہے, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے
آپ کا گھر ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کے گھر کے پچھلی سائڈ سے آ رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, گھر کے آگے آ کے آپ کے ایمبولینس بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, فائر بریگیڈ بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ بھئی ہم تو ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سامنے صاف نظر آ رہا ہے یہ سارا پلان ہے. جن لوگوں کو ہسٹری کے بارے, یہ اسرائیل اور فلسطین کی ہسٹری کا نہیں معلوم, وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی اسرائیل تو بہت اچھا کام کر رہا ہے, بھائی ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے. پہلے آپ ہسٹری تو سیکھو, ہسٹری جانو, اس کے بعد بات کرو نا, ٹھیک ہے. آپ ایک تو آپ کے گھر میں گھس رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ان کو جگہ دی رہنے کی, ٹھیک ہے, آپ کی بڑا پن ہے نا, آپ ان کو جگہ دے رہے ہو. یار یہ بیچارے کدھر جائیں گے, کیونکہ مسلمان تو ایسے ہی نا, مسلمان کو تو ویسے ہی دل بہت بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے گھر میں اپنی جگہ دی, پھر بعد میں جی وہ آہستہ آہستہ آپ جتنے بھی یہ اسرائیلی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں بغیر کسی نالج کے, ٹھیک ہے, اسرائیلی کو جو سپورٹ کرتے ہیں ان سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے, ٹھیک ہے, اور آپ سے کچھ دنوں کے لیے پناہ مانگے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پناہ دو, پھر آہستہ آہستہ جی وہ آپ کے گھر پہ بھی قبضہ کر لے, آپ کے جائیداد پہ بھی قبضہ کر لے, پھر اوپر سے آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھر والوں کو جی یہ مارنا شروع کر دے بے دردی سے, تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ اس کے سپورٹ کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے, وہ بے شک کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی کنٹری سے ہو, اس بندے کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہو آپ لوگ؟ ہیومینٹی فرسٹ ہے یار. یہ تو ان ہیومین ہے نا, اس کا ریلیجن اور ان چیز تعلق ہے پیچھے, لیکن اگر جو جنرلی اگر دیکھا جائے تو یہ تو جو ہو رہا ہے یہ تو یہ سب اسی لیے ابھی دیکھیں نا, ابھی ہمیں یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں, گرافک امیجز ہم دیکھ رہے ہیں, یار ہیومینٹی مر گئی, یہ کیا ہو گیا. لیکن میڈیا کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہی ہے کہ بھئی اسرائیل جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, اور جو وہ کرتا رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. کیوں؟ اچھا ابھی اب خود سوچیں نا کہ یار کیا امریکہ کو کیا پڑی ہے, یہ یو کے کو کیا پڑی ہے کہ بھئی اسرائیل کا ساتھ دے, فرانس کو کیا پڑی ہے, کیا یعنی کوئی لاجک بنتا ہے کہ بھئی کیوں ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں ان کو نہ کوئی ریلیجیس ایفیلیشن ہے, نہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا, اس نے بولا بھی جیروسلم میں ہم اس کو وہ کیپٹل بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ان کو کیا پڑا ہوا یار. اب بھی آپ خود سوچو, ان کو صرف مڈل ایسٹ میں ان کو گراس چاہیے, ان کو ایک ایلائی چاہیے مڈل ایسٹ میں, کیونکہ انہوں نے عراق کو برباد کیا, لیبیا کو برباد کیا. ان کو چاہیے کہ بھی ایک اسٹرانگ ہولڈ ہو جہاں پر اگر ان کو کبھی ملٹری کچھ بھی کرنا ہو تو ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہو, اور کچھ ریزن نہیں ہے. کیوں آپ اتنے ٹھیک ہے, اگر آپ کو چاہیے بھی تو آپ طریقے سے بیٹھ کر بات کرو نا, ٹھیک ہے. جو بچے ہیں, بزرگ ہیں, عورتیں ہیں, ان کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ ان لوگوں کی نسلیں کی برباد. ابھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے فلسطین میں, ٹھیک, کتنی نسلیں جو ہیں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہیں, باہر نکلتے نہیں ہیں, یا اسکول جاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جی بم کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. ان کا تو اپنے انٹرسٹ ہے کہ بھئی ہمیں اپنے آپ کو ایک طرح سے سیکیور کرنا ہے. جتنے بھی یوروپ امریکن ہیں انہوں نے بولے بھئی ہمارا ایک وہاں پر اسٹرانگ ہولڈ ہونا چاہیے, کہ جہاں پر اب ساری ملٹری جتنا بھی وہ اسلحہ کہاں سے آیا اسرائیل کے پاس, یہ امریکہ سے آتا ہے نا, ٹھیک ہے. ساری ایڈ ابھی یہ ہے بھئی برٹش ہے, بھئی ہم لوگ ایڈ بھیج رہے ہیں. کیوں بھیج انہوں رہے نے ہیں؟ دو اپنے جو ان کے ہوتے ہیں, جو کیریئر جو ہوتے ہیں, جو باعثی آتے ہیں, جو شپس ہیں بڑے, وہ انہوں نے دو جدید ترین جو امریکہ کے پاس ہیں وہ آلریڈی اسرائیل کے اس پہ پہنچ چکے ہیں. یعنی انہوں نے کہا جی آپ کے آ گئے. کل میں ایک اور دیکھ رہا تھا, ایک ان کا کوئی طیارہ ہے, کوئی لیٹسٹ ان کا نا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ بھی انہوں نے وہ جو کیریئر ہے اس کے اوپر انہوں نے دے دیا ہے کہ بھائی جو آپ کو چاہیے ملے گا. برٹن بھی سیم یہی چیز کر رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا اصل میں بات یہ, جو لوگ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ایسے ملکوں میں سن رہے ہیں نا, آپ ان اویئر نہ رہو, یہ تھوڑی سی کانشیسنیس سے, کیونکہ دیکھو یہاں پہ لوگوں کو ہوش آ رہی ہے. گورے جو یہاں پہ جنرل عوام ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے, آپ کو ساری دنیا میں نظر آیا. یعنی انگلینڈ میں کل لنڈن میں اتنا بڑا پروٹیسٹ تھا, آپ اس کی ایریل فوٹیج دیکھو نا, آپ پریشان ہو جاؤ کہ یہ فلسطین کے لیے نکلے ہوئے ہیں. مانچسٹر میں تھا, شیفیلڈ میں, انہوں نے سارے ملکوں میں نا, انہوں نے جو ان کی جو سگنیچر جو بلڈنگس تھیں اس کے اوپر انہوں نے نا جھنڈے لگائے ہیں اس کے, جی یہ اسرائیل کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ شیفیلڈ میں انہوں نے جھنڈا لگایا, ٹاؤن سینٹر, وہ جو ٹاؤن ان کا ہوتا ہے ہاؤس, اس کے اوپر جھنڈا لگایا, لوگ چڑھے اوپر, انہوں نے ان کا جھنڈا اتار کے اسرائیل کا, فلسطین کا لگا دیا. یعنی لوگ یہاں پہ کم از کم یہ بیسک اویئرنیس ان کو آ رہی ہے آہستہ آہستہ. تو جو ہمارے ملکوں کے لوگ ہیں نا, ان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے اپنی بھوک ننگ ہے, اپنا یہ ہے, اپنا وہ ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, مسلمان ہیں. اور اگر مسلمان نہیں بھی ہیں یا ہیں بھی, ہیومینٹی ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بلا وجہ کا, جس میں ان کا قصور نہیں. اور چھوٹے بچے اور عورتیں, یعنی آپ 2 منٹ کے لیے سوچو, میں وہ لٹرلی ویڈیوز دیکھ رہا تھا نا, وہ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا یار میرا 1 سال کا بچے کو کوئی خدا نخواستہ ایسے کچھ ہو رہا ہے تو میرے پہ کیا گزرے گی. لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں یار, وہ یعنی لوگوں نے اپنی بچوں کی ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہوئی ہیں ادھر,
یعنی آپ کے بچے کو چوٹ لگ جائے نا تو آپ بھاگتے جاتے ہو کہ یار اس کو ہسپتال لے کے جائیں, یہ کریں وہ کریں, ٹینشن میں آ جاتے. انہوں نے ہر بندے نے باڈی اٹھائی ہوئی ہے, اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبر کریں گے, اور جو ہے وہ ہمارا جو فیوچر ہے, یعنی ان کا یہ ایمان اور بلیف ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی اللہ نے ان کو صبر دیا ہوا ہے, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ انشاءاللہ جنتی ہیں سارے کے سارے جتنے بھی ہیں, کیونکہ جو اللہ نے ان پہ ڈالا ہے نا. بس مسئلہ یہ ہے, ایک اور چیز جو وہ میں اس دن سن رہا تھا, مولانا عمر ہیں میرا خیال آسٹریلیا کے ہیں, وہ فرما رہے تھے, کہتے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا, جتنے بھی تم مسلمان ہو نا ان کو تو چھوڑ دو, یہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کل کو تم یہ سوچو کہ قیامت والے دن یہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے, اور دے ول ریکگنائز یو اینڈ یو ول ریکگنائز دیم, اور وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم یہ دیکھ رہے تھے تم نے کیا کیا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو, نہیں تو زبان سے, نہیں تو کم از کم درجہ کے دل سے برا جانو. اور اگر ہم اپنی ڈیلی زندگی میں پڑے رہے, ہم اپنے کھانے پینے میں پڑے رہے, ہم اپنے مرغن کھاتے رہے, اپنے بزنس چمکاتے رہے, اور یہ ساتھ ہو رہا تھا. یعنی میں لٹرلی کل پاکستان انڈیا کا اتنا بڑا میچ تھا یار, میں 2 منٹ ایسے لگایا, کسی نے میرے ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کو شوق تھا انہوں نے لگایا, تو میں نے لٹرلی کچھ دیکھا ہے نا, میں وہ اسکرول کرنے لگ گیا ہوں سوشل میڈیا پہ, کوئی بریک آئی ہے, میرا دل ہی اٹھ گیا. میں کہا یار یہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں, اب تو نہ انجوائمنٹ ہے نہ کوئی اور, صرف غم ہی غم ہے. آپ کہیں نا جسم کے کسی بھی حصے میں آپ کو درد ہو نا, ٹھیک ہے, تکلیف ہو, تو پورا جسم محسوس کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک سکون میں تو نہیں رہ سکتے نا. یہ مسلمان کا بھی ایسی ہے, اگر پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہے, آپ کے بہن بھائی, ٹھیک ہے, تو آپ کو تو تکلیف تو ہوگی, ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا, ٹھیک ہے, کم سے کم آپ فزیکل ان کو ہیلپ کرو, یا آپ اگر اللہ پاک نے آپ کو پیسے دیے ہیں, پیسوں سے ان کو ہیلپ کرو, یا کم سے کم اتنا نہیں کر سکتے دعا تو کرو یار. اچھا, اس میں اویئرنیس کے لیے ایک میں چیز بولوں گا, کیونکہ اگر آپ اگین یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ اور ہیں. یہاں پہ لوگ ایسے ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں پرسنلی, اور کئیوں کو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں, جو لٹرلی یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے, ایک بندے نے تو کل میرا خیال ہے 100,000 کی اپیل کی تھی اور اس کا کراس کر گیا. لوگ لٹرلی یہاں سے, یا سرجنس کو تیار کریں باتیں کر کے, فری سرجنس کو نا جو والنٹیئر کر سکتے ہیں جو مسلمان ہیں, وہ ان کو وہ فلائی کر کے, یعنی پیسے اکٹھے کر کے فلائی کر کے, یا جیسے بھی کیسے بھی وہاں پہنچا رہے ہیں لوگوں کو, کیونکہ جو آپ کے اس میں ایبیلٹی میں آتا ہے وہ کر سکتے ہو. تو لوگوں کے یہ بجائے اس کے کہ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم جب فیملی میں کسی کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے نا, تو ہم ساروں کو واٹس ایپ کرتے ہیں, یار تیرے کسی جاننے کے پاس بی پازیٹیو ہے, تیرے کسی جاننے کے پاس اے پازیٹیو ہے, اور ہر بندے کو بولتے ہیں تم اسٹیٹس لگا دو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اپنے کسی کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, اے پازیٹیو کی ضرورت ہے, صرف ایک خون کی بوتل ہوتی ہے. اب لوگوں کو وہاں لٹرلی کیا کچھ چاہیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اوپر سے اب ٹھنڈ آ رہی ہے, آگے سردیاں آ رہی ہیں, وہ بیچارہ جو وہاں پہ حال ہے, یعنی ورسٹ کیس سینیریو جو آپ سوچ سکتے ہو وہاں پہ ہو رہا ہے. تو جتنے لوگ جس بھی کیپیسٹی میں جو بھی کر سکتے ہیں نا, چاہے وہ جو بھی ہے, آج وہ موقع ہے کہ ہم کریں, بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر اسپینڈنگ کریں, یاشی کریں, یہ کریں. یہ کچھ عرصہ ہے, یہ ہمیشہ آتا ہے نکل جاتا ہے, لیکن اس دفعہ یہ بہت سیریس چیز ہے. لوگ کچھ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پچھلے کتنے سالوں سے چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں, کچھ عرصے بعد پھر وہ بیچارے مظلوم رہ جاتے ہیں, نیچے چلے جاتی ہیں. وہ کتنے مار دیتے ہیں, سلولی وہ ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں, تو تاکہ وہ دیکھتے بھی ہیں نا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے. اب ان کو پتہ لگا, لیکن کچھ عرصے بعد جسٹ ڈائی ڈاؤن, اور جو مر گئے ان کا کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو کہنے کا مقصد جتنا جس کے پاس میں ہو سکے وہ اس طرف سوچے, اور اس طرف کرنے کا جتنا پریکٹیکلی ہو سکتا ہے کوشش کریں. اچھا, یہ تو ہو گیا نا جو بھی ہو رہے ہیں مسئلے مسائل, یہ تو ہم نے سارا تھوڑا بریف بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا, اور ابھی جو ریسنٹ اٹیکس ہیں, اب آپ لوگوں کے خیال سے اس کا سلوشن کیا ہے؟ یار اس کا سلوشن ہر کوئی اپنی اپنی بین بجا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ جیسے بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ بھئی جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے آپ چیریٹی دے دو, جیسے آپ نے بولا کہ ڈاکٹرز بھیج دو, جیسے کچھ بولتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا ان سے 2 اسٹیٹ سلوشن دے دو, یعنی کافی کچھ ہے. لیکن آپ جو ہے نا چاہے جو بھی کر لو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسرائیل کا ایک جو ہے ایک ان کا ایک مقصد ہے, ایک انہوں نے جیسے ہم نے بات کی کہ گریٹر اسرائیل انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہے, اور جو اوپن بھی ہے, ایسا بھی نہیں کہ چھپا ہوا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا پلان کیا ہے. ابھی یہ ہم لوگ چاہے جتنی چیریٹی کر لیں, سوشل میڈیا اویئرنیس ابھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, آپ کو ایک جو ہے نا ایون نان مسلم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے. جیسے میرے حساب سے دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, سب سے پہلے.
آپ نے دیکھیں اب جیسے بات ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنا ہے آپ، کیونکہ آپ کتنے لوگوں کو جانتے جو اپنے بہن بھائیوں سے نہیں بات کرتے، آپ اپنے رشتہ داروں سے نہیں بات کرتے، آپ اپنے جو نیبرز ان سے بات نہیں کرتے، وہ یار ہے تو ہے ہی الٹے دماغ کا، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے اندر اپنے ارد گرد اپنی یونٹی نہیں ہے تو آپ کیسے جا سکتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان میں یونٹی آئے، ایک امت میں کیسے یونٹی آئے گی؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلا کام میرے نزدیک ہے کہ آپ آپس میں یونٹی کریں. اگر آپ یہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی سن رہے ہیں، آج جا کے نا سب کو معاف کر دیں. لٹرلی جس نے جتنا برا کیا ہے نا، یار ہمارے کتنے مسئلے ہیں، یا کسی نے جائیداد کھا لی، دفع کرو. ہمارے کسی نے کسی کو برا بول دیا، دفع کرو، ٹھیک ہے، ختم کرو، ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہے نا کانسنٹریٹ کر سکیں ایک جو بڑے مسئلے ہیں. یار جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں کہ بچے مر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کا قتل و غارت ہو رہی ہے، اس سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے نا ہم اپنے گھر ٹھیک کریں، اپنے دل ٹھیک کریں، اپنا دل صاف کریں، تب جا کے ہمیں یہ ہوگا، احساس پیدا ہوگا کہ بھئی جیسے بولتے ہیں نا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک جو مسلمان ہے ایک جسم کے مانند ہے، کہ اگر ایک حصے کو درد ہوتی ہے تو پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے. یہ احساس کیسے ختم ہو گیا؟ کیسے ہم لوگ ایک کرکٹ میچ کو کیسے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے نا کہ ایک جو مسلمان کا ایک خون کا قطرہ ہے وہ کعبہ سے زیادہ اس کی قیمت ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ، جس کو ہم لوگ جا کے چومتے ہیں، ہم لوگ اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہے. اور یہاں پر تو جیسے لاکھوں لٹرلی لاکھوں میں لوگ مر رہے ہیں. تو ہم لوگ احساس کیسا پیدا ہوگا؟ ایسے ہی پیدا ہوگا نا کہ ہم ایک دوسرے کا تو احساس شروع کریں نا. پہلا تو یہ ہے. اس کے بعد آپ کی استطاعت کے مطابق جو آپ کی استطاعت ہے اس استطاعت میں رہ کے آپ مدد کریں. اگر آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، سوشل میڈیا میں آواز اٹھائیں. آپ ایک سیلیبریٹی ہیں، آپ اس پلیٹ فارم کا یوز کریں. آپ ایک روٹی بنانے والے ہیں، آپ کے کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جہاں پر آپ بول سکتے یار سنیں یہ کیا ہو رہا ہے. کم سے کم اپنا انفلوئنس یوز کریں. اگر آپ ایک حاکم ہیں، پھر آپ اپنا انفلوئنس یوز کریں. اگر آپ آرمی میں آپ اپنا انفلوئنس یوز کریں. تو مین جو ہے نا ہمیں ان لوگوں کو جگانا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہماری آرمیز ہے پاکستان ہے، جو پاورفل آرمیز ہیں، ان تک یہ میسج پہنچائیں کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ہم لوگ تو یہاں پر بات کر رہے ہیں، جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ہر ایک سے اس سے پوچھا جائے گا. یہی لوگ اٹھ کے پوچھیں گے یار اللہ نے آپ کو ایک پوزیشن دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک عزت دی ہے، ایک مرتبہ دی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ سب سے بڑا سوال جو ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہم جنتی ہیں، ہم سب سے زیادہ امتحان ہمارا ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق پہ تھے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے آگے جا کے یہ کسی سے بات نہیں کی. تو سب سے پہلے تو میں ہی بولوں گا کہ اپنے گھر ٹھیک کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنے رشتے ٹھیک کریں. اللہ کا یعنی میں بھی اپنے آپ کو یعنی میں یہی سوچا تھا کیا، کیونکہ ہم لوگ خود اپنے آپس میں اتنے لڑ رہے ہیں کہ یہ جو بڑی جو مسئلے ہیں نا اس کو ہم لوگ اتنی ترجیح نہیں دے رہے. میں تو یہ بولوں گا. آپ بتائیں بھائی. یار میں تو یہ کہنا چاہوں گا، جیسے دیکھو اسرائیل ابھی کس جگہ پہنچ چکا ہے. یہ پہلے کمزور تھا، ٹھیک ہے، ان کو بیک اپ ملا تو اتنا اسٹرانگ ہوا ہے نا. اگر اس طرح فلسطین کو بیک اپ ملے، ٹھیک ہے، اپنے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، ایسے ملک ہیں جن کو اللہ پاک نے اچھا خاصا دیا ہے، پاور بھی دی ہے، پیسہ بھی دی ہے، ٹھیک ہے، دونوں دی ہے. اگر وہ دونوں استعمال کریں، ٹھیک ہے، پہلے بات ہے سارے مسلم کنٹری ایک ساتھ ہو جائیں. ٹھیک ہے. ابھی تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، جتنے بھی آپ یہ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہو، نان مسلم وہ لوگ بھی فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ سارے اگر جب اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور بیک اپ کریں گے فلسطین کو، تو ان کی کدھر ضرورت ہوگی یار. ٹھیک ہے. یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے نا. یا تو اگر ان کو کسی سے مسئلہ ہے تو بیٹھ کر بات کریں. آپ معصوم بچوں کو جو ہے ان کی جان لے رہے ہو، معصوم لوگوں کی جان لے رہے ہو، اس سے کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ ٹھیک ہے. آپ پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں، اگر عرب کنٹریز سارے مسلمان، پاکستان، جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، سارے مل کر، ٹھیک ہے، اور جن کے پاس اللہ پاک نے جن کو توفیق دی ہے، طاقت ہے جن کے پاس، آواز اٹھائیں گے. ان کی ضرورت نہیں ہے کچھ کر پائیں یار. ٹھیک ہے، بالکل کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ فلسطین تو اب ہر ایک بندہ جو ہے وہ تو اس سے تو اللہ سے لگاؤ لگایا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ عوام کچھ کر ہی نہیں رہی ہے، مسلمان جو بہن بھائیوں کے کچھ کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. آپ نے اسٹیٹس لگا دیا، اس سے کیا ہوگا؟ میسج کا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے پاس میسج چلا گیا، لیکن آپ اینڈ پہ جانو ہوا کیا.
जो लोग बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं उनको ये मैसेज पहुंच के उनको क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। या तो आप उधर जाएं, ठीक है, आप उनकी मदद करें, ठीक है, उनको बचाएं, उनको खाना पीना दें, उनके जख्मों को आप मरहम लगाएं, फिर बात समझ आती है, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट तरीका ये है, आप आराम से बैठ के बात करें। अगर आपको अंदर की बात पता चल गई, इनका मिशन क्या है, उसको रोकने की कोशिश करें ना। सारे मुसलमान मिलकर उस मिशन को रोकने की कोशिश करें कि बात इतनी आगे बढ़े ना। खामोश क्यों बैठे हो? अल्लाह पाक ने इतना पैसे दिया, फजूल चीज़ों में लगा रहे हो, ठीक है, बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, ठीक है, काफरों को अपने मुल्क में लाके वो स्टेजों पे नचवा रहे हो, है यार। मुसलमान जा किधर रहा है यार? ठीक है, जो आपको, ठीक है, अल्लाह पाक ने एक तो आपको ज़ुबान दी है, कुरान आप हमसे बेहतर समझते हो, ठीक है, तो जो अल्लाह पाक का हुक्म है वो तो करो यार। अपने मुसलमान बहन भाइयों को तो बचाओ अपने, ठीक है। और आप जो है जी दोस्ती कर रहे हैं जिनके साथ करनी नहीं चाहिए, जो आपके बहन भाइयों को चोट पहुंचा रहे हैं, उनको आपने दोस्त बनाया हुआ है, ठीक है। समझने वाली बात है ना यार, कि इनकी अकल किधर जा रही है। Yeah, to be honest, it's a big disappointment. Big disappointment. क्या आपके मुल्क हैं ऐसे जिनके पास न्यूक्लियर पावर हो, आपके पास दुनिया की चौथी बड़ी फौज है, ठीक है ना। ये कोई नहीं कह रहा आपको कि आप जाके हमले करो, ये करो, वॉर करो, ये करो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास इतने गट्स तो हो ना। यानी मैं ये सोचता हूँ कि हम छोटे छोटे थे ना, तो हम ये अपनी आर्मी पे, अपनी एयरफोर्स पे बड़ा प्राइड था हमें। हमारे माँ बाप बताया करते थे, यार ये देखो ये आर्मी, ये जो अंकल हैं ये आर्मी के हैं, ये जो लड़का है ये एयरफोर्स पायलट है। अब मैं ये सोच रहा था कि यार अगर मैं आर्मी के किसी भी लेवल पे होता, फर्ज करो आई वाज इन पाकिस्तानी आर्मी और एनी मुस्लिम कंट्रीज आर्मी, और मैं इस टाइम घर में बैठा होता और मेरे पास भी सोशल मीडिया न्यूज़ होती और मुझे ये सिखाया गया है कि तूने करना क्या है, ऐसा सिचुएशन आएगी। क्योंकि देखो जो आर्मियां बनाई जाती हैं वो लोगों में से सिलेक्ट करके बनाई जाती हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। हाँ बंदा जाके तो नहीं लड़ सकता ना, मैं जाके वहां क्या करूंगा, हो सकता है मैं उन पर बोझ ही बन जाऊं। तो मुझे ये होता है कि अगर मैं ऐसा होता और मैं बैठा होता और मेरे बच्चे और मेरी बीवी साथ देख रहे होते कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो मेरे पे क्या गुजरती। तो वो चीज मिसिंग है ना। आप सिर्फ और सिर्फ उठ के सिर्फ उनको ये बोल दो ना, अगर कोई भी कंट्री उठ के। और अफसोस डिसअपॉइंटमेंट में क्यों कह रहा हूँ कि खाली एक मुसलमान कंट्री नहीं है, बेशुमार है, और सबके पास जो है हमें पता है, कुछ ढका छुपा तो नहीं है। उन्हीं जो उनके पास है उसी की बेसिस पे जाके तो सैंक्शन लगाते हैं कि तुम्हारे पास ये भी है, तुम्हारे पास वो भी है, तो कहाँ है अब बोलो, अभी तो टाइम है। और जो मौलवी साहब आपने वीडियो देखी है वो यही तो कह रहे हैं कि यार आप बोलो तो सही, उठो तो सही, गट्स तो पैदा करो कि यार। मैं ये सोचता हूँ लोग आज बड़ा उस दिन मैं देख रहा था, फलस्तीनी एक कोई जर्नलिस्ट था, वो इमरान खान को बड़ा याद कर रहा था, क्योंकि जब वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे गया ना तो उसने जाके इस्लामोफोबिया की बात की, इसराइल फलस्तीन की बात की, कश्मीर की बात की, तो वो बड़ा बेचारा याद कर रहा था ना। तो मुझे इस टाइम हो रहा था देखो यार इसके अंदर डाला हुआ है। तो उसने जाके अमेरिका में वो उसकी फिर उसके साथ उन्होंने अटैच की हुई थी वो वीडियो कि अमेरिका में उससे जर्नलिस्ट ने पूछा था सबके सामने कि इसराइल को आप एक्सेप्ट करने की सुना है, हमें नजर कोई न्यूज़ आई है। तो उसने आके बोला, उसने कहा पता नहीं तुम लोग कहाँ से सुनी है, ये उसका जवाब था। तो उसके बाद उसने फिर डिफाइन किया, उसने कहा जब हमारे जो फाउंडर थे ना, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जब तक जस्ट सेटलमेंट नहीं होगी तो हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान इज ओनली फ्यू ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आई थिंक सो 2 और 3 जितने भी हैं दुनिया में, जिसने अभी तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये गलत तरीके से इलीगल कंट्री है, इलीगल बनाया गया। और आज दुनिया को वो नजर आ रहा है कि ये वाकई इलीगल है, ठीक है ना। कोई उस टाइम किसी ने कोई हवा में बात नहीं की थी, आज वो प्रैक्टिकली हो रही है। तो कहने का मकसद है ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। उसके अलावा आपने पूछा कि सोल्यूशन क्या है। देखो मेरे नज़दीक पीस दुनिया में कब आएगा कब नहीं आएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अल्लाह के कंट्रोल में है, ठीक है। ये आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी अनएक्सपेक्टेड पीस आ गया, कभी बिल्कुल ही नहीं आया, कभी मुसलमानों को मार पड़ी, कभी और लोगों को मार पड़ी, ये जंगें होती आ रही हैं। और एज ए मुस्लिम, एज ए रिलीजियस पर्सन, हमारा ये बिलीव है कि हमारा जो मेन दुनिया में आने का मकसद है वो सारी की सारी कंसंट्रेशन, सक्सेस, ये नाकामी, वो सब आखिरत में है, यहाँ पे काउंट नहीं करती उस लेवल की। तो पीस दुनिया में कब आएगा कब नहीं आएगा वी डोंट नो, लेकिन मेरे हिसाब से यू नीड टू बी इन द राइट पाथ, यू नीड टू बी ऑन द राइट साइड। कि जब भी आप मरो, चाहे आप बिस्तर पे मरो, चाहे एक्सीडेंट से मरो,
چاہے آپ اپنی عمر پوری ہونے پہ مرو، جیسے بھی طریقے سے آپ دنیا سے جاؤ، تو کم از کم آپ کو یہ پتا ہوگا یار میں ایک صحیح سائڈ پہ تھا. اس صحیح سائڈ پہ آنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو کانشیسنیس، یو نیڈ ٹو گین نالج. جیسے آپ نے بولا کہ یونٹی، ٹھیک ہے نا، سب سے مسلمانوں میں جو چیز مسنگ ہے وہ یونٹی ہے نا. اگر یونٹی ہوتی ہے، آپ کی کسی کی مجال تھی، اتنے سے لوگ اٹھ کے آپ کو بھون کے رکھ دیا انہوں نے. تو وہ چیزیں جو مسنگ ہیں نا، وہ صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ اسلام پہ نہیں چل رہے. ہم لوگوں نے بالکل بھلا کے سائڈ پہ کر کے الماریوں کے اوپر رکھ دیا قرآن کو، حدیثوں کو، سب چیزوں کو. ہم لوگ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ ناچ گانوں میں، ویسٹ کی فالوئنگ میں، ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ، اگر آپ تھوڑا سا اس کا نالج گین کرو نا، تو حدیث میں اور چیزوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ عرب سے اتنی امید نہیں ہے آپ کو. عرب دنیا سے مسلمانوں کو اتنی امید نہیں ہے، نہ رکھنی چاہیے. جو پیشن گوئی ہے نا، اس میں جو چینج آئے گا وہ لے کے اجمی آئیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ٹائم اللہ نے پہلے بتا دیا ہوا ہے، امام مہدی کا آنا، پھر دجال کا آنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، تو وہ کس طرف ہمارا یہ پوری دنیا کس اس سے پروسیس سے گزرے گی، وہ سب بتایا ہوا ہے. تو اس چیز کی ٹینشن لینے سے بہتر کہ یار یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، پیس کب آئے گا، یہ ہوگا. وہ لوگ بھی جن کی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ وہ آج بچے کو باڈی پکڑ کے بھی پیس میں ہے. پیس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو دکھ نہیں ہے، لیکن انٹرنلی ان کو پتا ہے کہ یا اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ باڈی پکڑ کے پکار اوپر ہی رہا ہے. بچہ جو بھاگ رہا ہے، بم پیچھے پڑا ہے، وہ پکار اوپر ہی رہا ہے، کیونکہ ان کا اتنا مضبوط ایمان ہے. یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یا جیسے ہلکی سی کوئی زندگی میں کوئی نیچ آئی نا، وہ یہ کیا ہوا، اللہ یہ میرے ساتھ کیا کیا، میں ہی ملا تھا. تو میں ان کو دیکھ کے میں سوچ رہا تھا یار دیکھو کہ اس ایمان کے لیول کو آپ میچ کر سکتے ہو کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہو اوپر اللہ ہے. تو ان کی جو امید ہے وہ دیز آر دا ریئل عربس جو رہ گئے ہیں، یہ وہ اصل وہ نظر آتے ہیں. ان کے اندر وہ ایمان، وہ قرآن، وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ کو اور مجھے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رائٹ سائڈ پہ پریکٹیکل پاتھ پہ ہیں کہ نہیں ہیں. پیس آئے گا نہیں آئے گا، اس کا یہ ہم سے اوپر کی باتیں ہیں، نہ ہمارے کنٹرول میں. ہم صرف اور صرف جو جیسے ہم سب نے بولا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کسی بھی سورس سے، میڈیم سے بات پہنچائیں جو کہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا. اور یہ بات چاہے آرمی تک پہنچے، چاہے ایئر فورس تک پہنچے، چاہے یونائٹڈ نیشن تک پہنچے، جس جگہ پہنچے، ہمارا کام ہے بات پہنچانا. اور جو ہماری کیپیسٹی میں ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ اس ٹائم مصیبت میں. تو میرے حساب سے مین چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اوپر سارے کام کریں، اپنے ایمان پہ محنت کریں، اپنی اولاد جو آنے والی ہے، کیونکہ دجال کا یہ ساری چیزیں کوئی متھ نہیں ہے، اس نے آنا ہے. اس کے بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اسے کرنا نا قتل. تو یہ ساری چیزیں تو آلریڈی بتائی ہوئی ہیں. اللہ یہ تو واحد دنیا کا ایک ٹیسٹ ہے جو اللہ نے پہلے ہی آنسر دیے ہوئے ہیں. اور اللہ نے بولا ہے کہ یہ جو اس دن پڑھ رہا تھا کہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ دنیا کی تاریخ کا، جب سے دنیا بنی ہے جب ختم ہوگی، سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اور یہ جو آج آپ کو گریٹر اسرائیل نظر آ رہا ہے، دیٹ از مین پارٹ آف دا پلان. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کریں، اور اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بھی. اس میں ایڈ کروں گا، جیسے یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں دجال کے آنے کی، ٹھیک ہے، تو اس طرح مسلمانوں کو بھی تیاری کرنی چاہیے مقابلہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، جو بالکل معصوم ہے ان پہ آپ حاوی ہو رہے ہو، یا تو ان کو سورسز دو کہ وہ لڑیں، پھر کہہ سکتے ہیں بھائی ہاں بھائی مقابلہ برابر کا ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو بھی تیاری کرنی چاہیے نا. اگر وہ تیاری کر رہے ہیں دجال کے آنے کی، پہ آپ بھی تیاری کرو نا یار، کس لیے بیٹھے ہوئے. اس میں جو ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا کسی ملک کے اندر پیغام دینے کے لیے اسلام کا. انہوں نے آگے سے کیا کیا، انہوں نے وہ وفد کو نا قید کر لیا. تو حضرت عمر کو پتہ لگا کہ انہوں نے وفد جو سا نا وہاں پہ قید کر لیا. انہوں نے ایک اور وفد بھیجا اور کہا کہ کل شام تک اگر یہ وفد واپس نہ آیا تو ہم لوگ قسطنطنیہ کی دیوار سے دیوار ملا دیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل صبح تک ہی وہ وفد واپس آ گیا تھا. مطلب مسلمانوں کی اتنی پاور تھی. تو جو میرے خیال سے اس کا لانگ ٹرم سلوشن ہے نا، وہ ہے بھائی جان خلافت. انہوں نے خلافت عثمانیہ کیوں توڑی؟ کیونکہ ایک امیر ہوتا ہے آپ کا، وہ ایک آواز دیتا ہے تو ساری مسلمان جتنی بھی برادری ہے نا، جتنے ممالک ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے جب انہوں نے 1917 کے اندر خلافت عثمانیہ توڑی تھی، 1400 سال کے بعد توڑی تھی یار. اور بات یہ نہیں کہ مسلمانوں کی وہ حکمرانی تھی، بات یہ تھی کہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے ہر بندے کا رائٹ ہے وہ جس طرح مرضی زندگی گزارے. فلسطین کے اندر عیسائی، یہودی، مسلمان مل کے کیوں اکٹھے رہتے تھے؟ کیونکہ اسلام تحفظ پرووائڈ کرتا تھا ان کو.
ٹھیک ہے. حضرت عمر کا ایک اور واقعہ خلافت عثمانیہ سے پہلے کا ہی, اس میں یہ جو ٹیمپل ٹوٹا تھا تو وہ وہاں پہ وزٹ کر رہے تھے فلسطین میں, تو وہاں پہ یہودی نظر ہی نہیں آیا انہیں کوئی. انہوں نے اس کو بلایا جو ٹیمپل کی ٹیک کیئر کر رہا تھا کہ یہودی کہاں گئے تھے, وہ تو سارے چلے گئے یہاں سے چھوڑ کے. کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا جناب ان پہ ظلم وغیرہ اور تھا. انہوں نے ایک ڈھونڈا کو بندہ کو فیملی ڈھونڈی جو یہودی بتا رہا تھا. انہوں نے کہا یہاں پہ 60 یہودی خاندان آباد کرو فلسطین کے اندر, کیونکہ یہ یہودیوں کا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ابھی وہ خلافت عثمانیہ تو نہیں ہے, لیکن ہمیں وہ اسی طرح کی خلافت قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے, جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں, لسنرز جو ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں, ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی فین فالوئنگ زیادہ ہے, ملینز کے اندر ہے, کم از کم لوگوں کو بتائیں تو صحیح یار, کہ ایک مینٹلی پریپیئر تو رہے نا. دوسری بات جو تیسری بات ہے, آپ سن کی حدیث کی بات کر رہے تھے آپ سے نے فرمایا ویل لکل عرب, تمام عرب کے لیے ہلاکت ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, تو میرا تو ایمان اس سے بہت زیادہ جو ہے نا اللہ پہ مضبوط ہو جاتا ہے. میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں 1400 سال بعد پروف ہو رہی ہے کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ جو اسلام کی بات کرتے ہیں, سچا مذہب ہے, کیوں کرتے ہیں کہ ابھی 1400 سال پہلے, مجھے نہیں پتا 1400 سال بعد کیا ٹیکنالوجی ہوگی, لیکن ابھی سے ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کے اندر بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے, وہ تو اللہ نے ریویل کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آگے سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. چاند کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو, بایولوجی کے بارے میں بتا رہے ہیں, اسٹرونومی کے بارے میں بتا رہے ہیں, ڈفرنٹ گیلیکسیز کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور اس ٹائم اتنی ٹیکنالوجی ہے بھی نہیں. پھر آسم کی حدیث ہے ویل لکل عرب, کیوں؟ کیونکہ عرب جو ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے بڑی بلڈنگز بنانے میں, اور وہ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا پروفیسی سچ ہوگی, ایک کے بعد دوسری ہر بات 1400 سال پہلے کی ہوئی بات اگر ابھی پوری ہو رہی ہے, اگر اس سے آپ کا ایمان نہیں بڑھتا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کون سا ریلیجن اتنی ایکوریسی کے ساتھ باتیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دجال نے آنا ہے برحق ہے, آئے گا. آپ سے اتنا, آپ سے صحابہ کو فرمایا ہے کہ اس کا فتنہ اتنا سخت ہے. لوگ سنتے ہیں نا یار میرا اللہ پہ ایمان ہے, میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو میں اس کو فیس کر لوں گا. آپ سب نے کیا فرمایا کہ اس کے بارے میں سنو تو اسے دور بھاگو, اتنا سخت فتنہ ہے. لوگ ابھی نیٹ فلکس پہ فلمیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, کوئی اینٹی کرائسٹ کی آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو اب وہ اصل میں آگے اپیئر ہو گیا آپ کے سامنے, وہ آپ کے سامنے ایسے بارش بھی کر رہا ہے, مردے کو زندہ بھی کر رہا ہے, زلزلے بھی لا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایمان جو سا اس لیول پہ ہے کہ آپ کہیں گے نہیں تو جناب ہمیں تمہارا پتہ تھا اور تم جو سا دجال ہو تو نکل جو یہاں سے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات جو فلسطین کی ہے بھائی, ابھی وہ پیس ٹاکس نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جب پہلے پیس ٹاکس ہوئی تھی تو انہوں نے جو 92 کے اندر اوسلو ایکورڈ سے پہلے 92 کے اندر یاسر عرفات کی حکومت تھی فلسطین کے اندر, اس نے ان کا جو پرائم منسٹر تھا یاس کر کے کچھ نام تھا اس کے ساتھ انہوں نے ٹاک کی تھی, اور یہ پیس پہ آمادہ ہو گئے تھے. اس نے کہا ہاں یار جو فلسطینیوں کا لینڈ ہے وہ ملنا چاہیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو ایکسٹریمسٹ گروپ تھا انہوں نے اس کو اسیسینیٹ کر دیا تھا, مار دیا تھا. سملرلی گاندھی کو مارا تھا گوڈسے نے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہندو مسلمان مل مل کے رہیں. ٹھیک ہے. تو جو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ تھا وہ اٹھا اور اس نے گاندھی کو مار دیا, 3 گولیاں ماری اس کو. ٹھیک ہے, کہ یہ اتحاد کی بات ہی کر رہا ہے. تو رہ گی بات ابھی پیس ٹاک کر بھی لیں بھائی جان, تو اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے پاس لینڈ ہی تھوڑا سا ہے. اسرائیل اتنا اچھا ہوتا تو وہ پہلے لینڈ پہ قبضہ ہی نہ کرتا. پیس ٹاک میں وہ کہاں پہ لوگوں کو کہیں گے واپس آج اپنے ملک واپس لے لو, اپنا شہر واپس لے لو, یہاں پہ آ کے بس. تو یہ تو ہونا نہیں. تو میرے مطابق جو سولوشن ہے وہ خلافت ہی ہے, اور اس کے بعد ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جتنی بھی اویئرنیس ہم ریز کر سکتے ہیں لوگوں کو بتائیں. جیسے پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا کیا چل رہا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کانفلکٹ کس چیز کا ہے. وہاں پہ خبریں چلتی ہیں 2 میزائل بج گئے, اتنے بندے مر گئے, اور اسرائیل نے حملہ کر دیا, اتنے لوگ مر گئے. دیٹس اٹ. اچھا, اس میں ایک اور چیز تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں نے ریسنٹلی سنا پڑھا, کیونکہ آج کل ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور چیزیں چل رہی ہیں, کچھ پرانی ویڈیوز ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. وہ بزرگوں کا اتفاق اس چیز پہ ہے کہ اب خلافت نہیں آنی. خلافت عثمانیہ آخری خلافت تھی دنیا میں نا. تو اب اگین بات وہی آ گئی کہ سولوشن اس کا کیا ہے. اب خلافت ہی اتنا عرصہ ختم ہو گئی, اللہ کے حکم سے ہوئی. اوبیسلی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو نہیں علم یا نہیں اسے اجازت سے ہوتی. اب انڈیویجولی ہمارا کیا ہے, خلافت آنی ہے نہیں آنی ہمیں نہیں پتا, لیکن موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی, وہ آخری تھی خلافت عثمانیہ. لیکن اس کے اگر نہیں بھی آتی, اور اگر یہ لکھا ہوا ہے پہلے ہی کہ اب جو حالات ہیں دنیا کے وہ خراب ہی ہونے ہیں, اور یہ بھی مینشن ہے کہ تیسری ایک جنگ عظیم ہونی ہے جس کو آرمگیڈن کہتے ہیں, یا جو ہماری زبان میں اور بھی کچھ تیسری جنگ عظیم ہے جو بھی وہ بھی ہونی ہے,
اس کے بعد ساری آگے چیزیں پریڈکشنز ہیں، جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ پہلی بھی ساری چیزیں سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو، جو اس طرح عرب کے ہاتھ سے اسلام کا نکلنا، یہ ساری چیزیں، تو اگر آگے بھی ساری چیزیں سچ ہونی ہیں تو وہ تو آپ کو تنزل ہی نظر آ رہا ہے. اب آپ کو اتنی جلدی اپنا وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم انڈیویجولی کیا کر رہے ہیں. دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، وہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے پوچھنا آپ سے انڈیویجولی ہے. آپ نے جب اپنی قبر میں جانا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ بھائی قیامت والے دن تو کسی کو اپنے باپ اور اپنی بیٹی اور اپنی ماں کو بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنی اپنی اس میں دوڑ میں نفسا ہوگا، نفسی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے آپ نے قبر جانا ہے تو قبر میں اپنے اعمال لے کے جانا، اور اس کے بعد آپ کی جو صدقہ جاری ہے وہ آپ کی اولاد ہے. تو یہ سارا جو اس کا بیسز ہے وہ سارا کا سارا آپ کے اپنے ایمان پہ، اور جو آپ ایمان لوگوں کے ساتھ ٹرانسفر کرتے ہو، شیئر کرتے ہو، پہلے خود سیکھتے ہو اور دوسروں کو سکھاتے ہو، اینڈ آف دا ڈے ساری اس پہ بات آ جاتی ہے. اور دوسرا جیسے یہ جو حالات جا رہے ہیں اس پہ فائٹنگ کے لیے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ایک فائٹ ہے نا، چاہے وہ زبان سے ہے چاہے وہ فزیکل ہے، جو بھی، اس کے لیے اب آپ نے اپنے آپ کو کتنا پریپیئر کیا ہوا ہے. اس کے لیے مینٹلی اسٹرانگ ہونا، فزیکلی اسٹرانگ ہونا. اب جیسے ہم نے ریسنٹلی سنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں جانا چاہ رہے ہیں مدد کے لیے. اب آپ وہاں جا رہے ہو، وہ لوگ تو عادی ہیں، اب وہ بچی چھوٹی سی ہے، اوپر سے جہاز گزر ہے تو وہ بھاگی ہے، یہ اس کے ساتھ دن میں 50 دفعہ ہوتا ہوگا، تو وہ تو اس چیز کے عادی ہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ، یا میں اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آج مجھے موقع ملتا ہے کہ میں وہاں لوگوں کی ہیلپ کے لیے جانا چاہ رہا ہوں اور اوپر سے جہاز گزرتا ہے اور میری غسل والی پیمپر چاہیے ہو جاتا ہے، تو میرے کیا ہے، تو وہ بات وہی آ گئی کہ اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی اتنا اسٹرانگ کرنا، اس کے لیے جتنا ایفرٹ ہو سکتی ہے وہ کرنا کہ کل کو آپ کو جو بھی دنیا میں حالات ہیں اس میں ضرورت پڑے گی. آپ دیکھو نا ابھی ریسنٹلی جو اینڈریو ٹیٹ کا مسئلہ تھا، اب وہ ہے تو اب تو مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن وہ یہی کہ لوگوں کو کہہ رہا تھا، اس کا مین چیز ہی یہ تھی کہ اپنے آپ کو جم جاؤ، فزیکلی اسٹرانگ کرو، یہ کرو وہ کرو، مینٹلی اسٹرانگ کرو. اچھا، یہ خلافت کی بات ہو رہی تھی، میں وہ جب بھی آئے گی لیکن ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو وہ کتنے دن ان کو دفنایا نہیں گیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے 4 راتیں 3 دن، 4 راتیں 3 دن ان کو دفن نہیں کیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ نیکسٹ لیڈر کون بنے گا. وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ اگلے جو ہے نا کہ بھئی وہ جو ایک خلیفہ کون بنے گا، کیونکہ وہ اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں. ابھی ہمارے کوئی مر جاتا ہے، ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں، یار اس کو مٹی میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی دفناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دفنایا. تو آپ خود سوچیں یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کہ بھئی کوئی بہت پرانی بات ہے، یار 100 سال ہوئے نا. 1923 میں ختم ہوئی تھی، 1917 نہیں 1923 میں، 1923 میں اس خلافت ختم ہوئی تھی. 2023 میں ان کا وہ جو 100 ایئر ایگریمنٹ ختم ہوا ہے نا. ہاں، تو 100 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس پورا ڈھانچہ ہے کہ ایک خلافت اسٹیٹ کیسے چلتی ہے. اور یہی ابھی سب الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے. کیونکہ ابھی ہم لوگ یہ کیا بول رہے ہیں کہ بھئی یار یہ پاکستان کی آرمی کیوں نہیں جا رہی، ترکی کی آرمی کیوں جائے. وہ یار وہ تو وہ ہے سیکولر اسٹیٹس ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بنی ہوئی نا آرمی، جو ان کا ماننا بھائی. ہاں، عرب کیوں جائے، وہ خود بولیں گے بھئی ہم لوگ کیوں جائیں، ہم لوگ یو اے ای ہیں جو بھی ہیں، ہم لوگ بحرین ہیں، قطر ہیں، جو بھی ہیں، وی آر لیونگ اچھا میں آپ ہیپی. کی بات کر رہا ہوں، آپ نے جو 100 سال پہلے اس طرح بات کی ہے نا، ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اس سے مجھے یاد آیا کہ میں اس میں اور بھی ویڈیوز کیونکہ سرفیس کر رہی ہیں نا آج کل، تو کچھ پرانے انٹرویوز دیکھ رہا تھا جس میں لٹرلی پاکستانی فوج اسرائیل سے لڑی تھی. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، جو لاسٹ ان کی جو بھی ہوئی تھی نا بڑی کوئی، اس میں پاکستانی فوج گئی تھی. ایسے ہی. اور تو یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے تھے کہ یار اب اپنے مسلمانوں بہن بھائیوں کے ڈیفینس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے تھے. تو آج بالکل ہی ٹھنڈے ہو کے بیٹھنے کی کوئی وہ نہیں ہے. یار میں کچھ کانٹیکس دیتا ہوں آپ کو. اب دیکھیں ہم لوگ سارے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان سے ہمارا لنک ہے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی ہندوستان کو ہم نے دشمن بنایا ہوا ہے، انڈیا کو دشمن بنایا ہوا ہے. اب آپ صرف کانٹیکس دیکھیں، انڈیا پاکستان سے 300 گنا بڑا ہے ایریا وائز، ٹھیک ہے، 300 گنا بڑا ہے. اور ہم لوگ آج تک کتنے سال ہو گئے، اوور 70 ایئرز ہو گئے، ابھی بھی ہم لوگ تیار ہیں ان سے جنگ کے لیے. ٹھیک ہے، اب کمپیئر کریں، پاکستان اسرائیل سے 3000 گنا بڑا ہے، 3000 گنا بڑا ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں. یار آپ خود سوچو، ایسا ملک وہ جو کہتا ہے یار اگر ہم ایک باشندہ بھی انڈیا کا تھوکے پاکستان پہ، آپ لوگ ڈوب جاؤ گے. ٹھیک ہے،
اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں پاکستانی جو بولتے ہیں بھی ہم تو لڑنے, ہم نیوکلیر پاور ہیں, واہ واہ جی ہم لوگ نیوکلیر پاور ہیں. یار آپ کی غیرت کدھر گئی ہے؟ اب خود کانٹیکسٹ دیکھو نا. میں دیکھ رہا تھا, میں بولے یار کیا کانٹیکسٹ ہے, اب کچھ نہ کرو, اب اٹیک نہ کرو, اب اتنی ایک سٹیٹمنٹ دے دو, اوئے کچھ نہیں کرنا, ہم لوگ یہاں دفاع کے لیے. یار آپ آرمی کا 10% بھی بھیج دو صرف دفاع کے لیے, دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. کیوں نہیں آ رہے؟ صرف اس لیے کہ وہ احساس مر گیا, وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک یونٹی کا ختم ہو گیا, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نفسی نفسی ہے, غلام ہے ہم لوگ. اچھا اس کی ایک اور ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایڈ کر دوں, یہ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس, لیکن کیونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس وجہ سے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ آپ کے ملک میں آیا سربراہ, اللہ نے آپ کو صرف ایک ٹریلر دکھایا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ اس نے آ کے صرف یہ بولا, ایک جرنلسٹ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی زمین کو فیوچر میں اگر یوز کرنا چاہیں افغانستان کے لیے تو آپ کرنے دیں گے؟ اس نے آگے سامنے لائیو بیٹھ کے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. ایک اسٹرائک آ گئی, اس کے بعد اس نے جلسہ کر رہا تھا وہ آپ کے ناردرن ایریاز میں جہاں پہ وہ ڈرون مارتے تھے نا, پتہ نہیں کتنے 600-700 ڈرون مارے تھے انہوں نے 1-1.5 سال میں. وہاں پہ کھڑے ہو کے اس نے بولا کہ اگر اب اس نے بولا کہ میری حکومت میں کوئی ڈرون لگا, لوگوں نے کہا نہیں. کہتا اگر کبھی انہوں نے کوشش بھی کی, یہ اس کا لائیو پڑا ہوا ہے, اگر کوئی ڈرون آیا تو میں اپنی ایئر فورس کو بولوں گا کہ اس کو مار کے گرا دو. یہ اس نے لائیو بولا, یہ کوئی چھپی سی بات نہیں, یہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. 2-4 چیزیں اس نے ایسی اور کی کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں, آپ جب جاتے ہیں ہمیں یوز کر لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں یوز کر لیتے ہیں. اس سارے, وہ صرف ایک بندہ کھڑا ہو رہا تھا, اس نے اپنے کچھ عرصے میں 3 سے 4 OICs بلا لی, کیونکہ اس کو فکر تھی. OIC ہوتی ہے ایک پتہ نہیں 2-3-4 سال بعد جا کے, اس نے اپنے 2.5-3 سال میں 3 بلا لی. ایک پاکستان میں ہوئی, ایک یا 2 پاکستان میں ہوئی, 1-2 سعودیہ میں ہوئی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اسے فکر تھی کہ بھائی یہ جو مسئلے چل رہے ہیں ہمیں یونٹی ہونی ہے. اس طرح پاسٹ میں بھی کچھ لیڈرز تھے, انہوں نے کیا تھا, جس طرح آپ کے وہ لیبیا کا تھا, اس نے بھی کوشش کی تھی کہ ہم کرنسی اپنی چینج کریں, قذافی نے. اس کے علاوہ ایون کہ بھٹو نے بھی وہ جو کاغذ پھاڑے تھے نا وہاں جا کے یونائٹڈ نیشن میں, اس کے پیچھے بھی اس کے بارے میں جو مرضی آپ بات کہیں, لیکن اس کی کوشش تھی کہ ہم مسلمان کو یونائٹڈ کریں نا, ہم اپنی ایک بنائیں, جس طرح انہوں نے OIC بنائی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے لوگوں نے کوشش کی, اور آپ کو آگے نظر آیا کہ وہ لوگ ڈر جاتے ہیں جو وہ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں نا, کہ کسی کو مروا دیا, وہ قذافی کو مروا دیا, وہ پورا پلان بنا کے اس کو اندر کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اس کا مطلب ہے وہ انفلوئنس لیتے ہیں کہ یار یہ کیسے کہہ رہا ہے ہمارے سامنے. تو جو آپ نے جو بات کی, اگر کوئی بھی کھڑا ہو کے صرف یہ کہہ دے کہ یار یہ ظلم ہے, یہ انہیومین ہے, آپ ایسے لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو نہیں مار سکتے, جو مرضی آپ ایکسکیوز لے آؤ کہ یہ ماس نے ہم پہ حملے کی, یہ کریے, آپ جا کے اپنی انٹیلیجنس یوز کرو, ان کو پکڑو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. کوئی یہ کھڑا ہو کے بھی کہہ دینا, میں گارنٹی دیتا ہوں ان کی ضرورت نہیں ہوگی وہ ایسی حرکت کرنے کا. ابھی آپ خود سوچیں نا, وہی حماس کو بولتے ہیں کہ 1.25 ارب لوگ ہیں, 1.25 ارب. اب وہ کہہ رہے ہیں نا حماس کو بھی, یہ حماس کو کیوں کرتے ہیں کہ بھئی ہیومن شیلڈ بناتے ہیں, کہ بھئی وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو آگے کرتے ہیں. یار آپ خود سوچو, اگر حماس اس کا سمجھ لے 1% بھی ہے, وہ کیسے شیلڈ بنائے گا؟ ٹھیک ہے, آپ بول دو اس کا سولوشن یہ کہ آؤ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کرو, گراؤنڈ پہ آ جاؤ نا. آپ کی آرمی اتنے ہمت نہیں ہے, آپ آ جاؤ گراؤنڈ پہ, آ جاؤ, ادھر لڑائی کر لو, نہ آپ ڈرون بھیجو, نہ میسائلز مارو, پھر دیکھو. اب انڈیویجولی کرو نا. ابھی ایک کولیٹرل ڈیمیج ٹرم یوز کرتے ہیں کہ بھئی کولیٹرل ڈیمیج ہے, سب کو مار دیا, بچوں کو مار دیا, ایتھنک کلینزنگ ہے اور کچھ نہیں. ابھی آپ نے نیوز سنی ہوگی, یہ میڈیا میں, مین میڈیا میں چل رہی ہے کہ بھی انہوں نے بچوں کے سر قلم کر دیے حماس نے. ٹھیک ہے, یہ ساری نیوز چل رہی ہے, بعد میں یہ پروو ہو گیا کہ وہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں تھا. ٹھیک ہے, ابھی چاہے اس کو کتنی بھی اس کو ہو کہ بھئی کتنا بھی بڑا ظالم ہو, یار بچوں کے سر قلم کرنا آپ کو پتا ہے کہ اٹس انبلیویبل. چلو مان لیا, ہو گئے, ٹھیک ہے, مان لیا. یہ ایک چھوٹے سے آپ کو کاٹ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بات کی, اس کے بعد آپ کنٹینیو کر لینا, سوری. یہ CNN کی جرنلسٹ تھی جو آپ نے بولا ہے نا, اس نے یہ بولا کہ اناؤنس آن ایئر بیبیز اینڈ ٹولرز ور فاؤنڈ ود دیئر ہیڈز ڈیکیپیٹیٹڈ. ٹھیک ہے, ہیز ناؤ بین اپولوجائز فار, یہ اس نے خود کیا. ٹھیک ہے, وہ اوپر اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے, صحیح, اس نے خود اپولوجائز کیا کہ نہیں یہ وہ رپورٹ غلط تھی. اور یہ خالی ایک نہیں ہے, اس طرح کے 1000 ایسے لوگ ہیں جو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. کتنی تصویریں جو لگاتے ہیں ہوتی غازہ کی ہیں, وہ بولتے ہیں اسرائیل. اچھا, ایک اور چیز میں اس میں کہنا چاہوں گا, جس طرح میں نے پہلے اس کی بات کی نا, جو آپ کے سیلیبریٹیز ہیں,
اب وہ جسٹن بیبر ہے, اس ساری دنیا کو پتہ لگ گیا. اس لیے میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسٹ میں اویئرنیس آ رہی ہے. ادھر لوگ بول رہے ہیں کہ کتنا بیوقوف ہے. ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا, وہ بہت بڑی پوڈ کاسٹ ہے امریکہ کی, اس کے اندر وہ بول رہا ہے کہ جسٹن بیبر کتنا بیوقوف آدمی ہے. اب وہ اپیرنٹلی دنیا کا مشہور ترین وہ سنگر ہے, اس نے ویڈیو لگائی ہے, اس نے تصویر لگائی ہے غزہ کی, اور نیچے لکھا ہے Pray for I Israel. stand pray for Israel. یعنی اور اس نے وہ اسٹیٹس تھوڑی دیر بعد چینج کر چینج کر دیا اس نے. اسی طرح مے ویدر ہے, وہ جو باکسر ہے, اس نے لگایا وہ جو ہاتھ ہے وہ اسرائیل کا, ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے کیوں کر رہے ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اپنا اتنا اسٹرانگ اپنے آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنا میسج لوگوں تک پہنچا سکو. جو پاکستان میں جو انفلوئنسر بیٹھے ہیں, آپ ابھی تک آپ نے کسی کے منہ سے کوئی بڑی بات نہیں سنی. وہ بڑی ہے تو کسی کا وہ آتا ہے نا وہ اسٹیٹس, اس کو کاپی پیسٹ کر کے شیئر کرتی ہے. پاکستان کے اپنے آفیشیل ٹویٹ میں نے کوئی نہیں دیکھا, کوئی ٹویٹ پاکستانی نہیں آئی, کوئی گورنمنٹ ISPR کی نہیں آئی, کوئی کسی ادارے کی نہیں آئی, کوئی وزیر اعظم کی نہیں آئی, کوئی کچھ نہیں آئی. یہ بالکل ڈیڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. چلو ان کو یار چھوڑو, ان سے تو ہمیں امید ہی کوئی نہیں ہے نا. لیکن ایٹ لیسٹ جو انفلوئنسرز ہیں, جو آ کے انسانیت کے وہ دیتے ہیں بھاشن, ایٹ لیسٹ جب کچھ ادھر ہوتا ہے یوکرین تو اس میں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب اپنے مسلمانوں کو آپ دیکھ رہے ہو یار لائیو, آپ کچھ بول ہی نہیں رہے. آپ کو تو ایکسٹرا آرڈنری جا کے آؤٹ آف دا وے جا کے ویڈیوز بنانی چاہیے اور پیسہ باہر میں ڈالنا چاہیے, اس پہ مجھے کچھ بھی نہ ملے, لیکن میں جا کے لوگوں کی یہ تو ہیومینٹی ہے نا یار, اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوری آپ کنٹینیو کریں کچھ کہہ رہے میں یہ بول رہا تھا کہ یہ جو اتنا ایک گرافک امیج بنا رہی ہے کہ بھی بچوں کو مار دیا, تو ابھی جا کے یہ جو کر رہے ہیں اسرائیل جا کے نا, یہ یعنی جینوسائیڈ کر رہا ہے. اٹس او الیکٹریسٹی کاٹ دی, پانی کاٹ دیا, انٹرنیٹ کاٹ دیا, سارا کچھ کاٹ دیا بھائی. ایوری تھنگ از جسٹیفائڈ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں, ریپ کیا, یہ کیا, وہ کیا. میرا صرف ایک سوال ہے کہ جب آپ نے 1000 بام پر ڈے آپ پھینک رہے ہو, جب ایک بام گرتا ہے, ٹھیک ہے, یا تو وہ جلاتا ہے یا وہ کاٹتا ہے, ٹھیک ہے نا, ڈیپینڈنگ آن دا میزائل کہ وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. دب کے مرنا تو وہ ایزی موت ہے, ٹھیک ہے. یا تو وہ جلائے گا یا وہ آپ کو کاٹے گا, ٹھیک ہے. یعنی وہ ہوتا ہے کہ اس میں سے جب گرتا ہے پھاڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ گرے گا, اگر سمجھ لیں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے یہاں بام بیٹھا ہے, ٹھیک, گرتا ہے, یہاں پر گرے گا, اگر وہ جلانے والا ہے تو اس کی جو جتنا بھی ہوگا وہ ہمارا پورا جسم جلا دے گا, ٹھیک ہے. اگر وہ کاٹنے والا ہے وہ ہمیں ڈی کیپیٹیٹ کر دے گا, یعنی ہمارے حصے کر دے گا. تو آپ کو یہ ظلم نہیں نظر آ رہا؟ اگر آپ دن میں 1000 بم گرا رہے ہو, آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا؟ اور جدھر 50% لوگ بچے ہیں ادھر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ خود سوچیں, میڈیا ایسا پروپاگینڈا کرتا ہے, ایسا پروپاگینڈا کرتا ہے. ایون جو سیلیبریٹیز ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ مین دیکھتے, ہو سکتا ہے وہ مین میڈیا دیکھیں گے, کہیں گے ہاں بھائی یہ تو سچ ہے. کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو مین میڈیا کو وہ آج بھی جھوٹا نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یار یہ بول رہے ہیں تو یہ سچ ہی ہوگا. تو اس لیے پھر وہ سائڈ, بات وہی ہوگی نا کہ ہو سائڈ یو آر آن, سائڈ ان کو کیوں ہو جاتا ہے کہ بھئی مین میڈیا بول رہا ہے تو سچ ہی ہوگا. 50 بچے مار دیے, بعد میں ہو گیا کہ بھی نہیں یہ غلط انفارمیشن تھی, وہ انہوں نے سنا نہیں, لیکن انہوں نے پوسٹ تو کر دیا, اور لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں, انہوں نے وہ مان بھی لیا, اور یہ ہسٹری میں جائے گا. ابھی آپ دیکھنا, ابھی ہسٹری کیا, ویکیپیڈیا, یہ ساری ویب سائٹس میں آ جائے گا. حماس نے 2023 میں اگست میں اٹیک کیا تھا, انہوں نے ریپ کیا تھا, بچوں کے سر قلم کیے تھے. لیکن یہ کہیں نہیں آئے گا کہ انہوں نے ہر روز 1000 راکٹ پھینکے, مارا اسرائیل نے, اور کتنے لوگ مارے. اور یہ جو لوگ جو جیسا ہم بتا رہے ہیں نا سائٹ سلیکٹ کرنا, یہ بھی ایک دیکھیں, ہم نے ابھی دجال کی بات کی, تو دجال کے بارے میں یہی ہے نا کہ وہ جو چیز سچ دکھائے گا وہ اصل میں جھوٹ ہوگی, اور جو جھوٹ دکھائے گا, جس کو آپ جنت دوزخ کہہ لو, سچ جھوٹ کہہ لو, وہ جو جھوٹ دکھائے گا وہ اصل میں سچ ہوگا, لیکن وہ نظر صرف ایمان والوں کو آئے گا. باقیوں کو ایسے لگے گا وہ یار بارش کر دی ہے تو خدا ہے, لوگ ایسے ہی کریں گے نا. جو حدیث میں وہ یہی ذکر ہے نا کہ جب وہ یہ چیزیں کر کے دکھائے گا, زندہ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, تو جو جن کا ایمان نہیں ہے اس کو تو وہ خدا نخواستہ لگے گا نا. تو اس لیے بھی یہ جو آج میڈیا بھی دکھا رہا ہے نا آپ کو, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ جو اس چیز کو بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی کامن سینس یوز کی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, تو وہ بھی اس کے شکنجے میں آ گئے نا اینڈ آف دا ڈے. آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی جو کیپیسٹی ہو, اور اسپیشلی ایک اور چیز یہ ہے جو کافی, میں نے ایون کہ پاکستان بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بھی بولا کہ یار دیکھو, نوافل دعائیں ان کی جتنی کثرت ہو سکتی ہے رکھیں, کیونکہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ضائع نہیں جاتی. یہ تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ تم میرے سے مانگو, تو جتنے نوافل ان کے لیے مانگ سکتے ہیں, جن کو یہ تکلیف ہے کہ یار ہم وہاں جا کے کچھ نہیں کر پا رہے, کیونکہ وہ عورتیں, فرض کرو عورتوں کو دیکھتی ہیں, اگر پاکستان میں عورتیں ہیں وہ عورتوں کو دیکھتی ہیں تو ان کا دل تو دکھتا ہے نا, یا بچوں کو دیکھتی ہیں, جو عورت بچے کو دیکھ کے تڑپتی ہے وہ تو مرد اس لیول کا نہیں تڑپتا.
تو کہنے کا مقصد ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ سے فائنینشیل امداد، جو جا سکتے ہیں جائیں، جو نوافل پڑھ سکتے ہیں، جو دعائیں کر سکتے ہیں، وہ بالکل بھی ضائع نہیں جائیں گی. ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو یار نہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، انہوں نے تو بیچاروں نے مرنا ہی ہے، ایسے کبھی نہیں ہوگا. آج نہیں تو کل وہ آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ. یار لاسٹ بات کہہ کے جو انسان نا بات ختم کریں گے، ساری چیز کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 3-4 گھر چھوڑ کے آگ لگی ہے نا تو وہ ہمارے اپنے گھر تک پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا. جیسے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ ان کا پلان یہی ہے کہ ایجپٹ کو، سیریا، یمن، یہ سارا کونکر کرنا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ جو بھی ہمارے لوگ لسنر اور مسلمان ہیں، ہم لوگ اپنا تعلق جو ہے نا وہ اللہ سے مضبوط کریں. ہمارا ایمان اگر اوپر ہوگا نا، اللہ پہ پراپر ایمان ہوگا، تو ہمیں مرنے سے ڈر بھی نہیں لگے گا. ویسے بھی نہیں لگتا الحمدللہ. لیکن ایک بات اتنی سی ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یا ہم لوگ کام کرتے ہیں کسی جگہ پہ، اس لیے سے کام کرتے ہیں نا 30 دن کے بعد ہمیں پیسے ملیں گے. اگر وہ پیسے نہ ملیں تو ہم کام بھی نہ کریں. تو اب اگر یہ قرآن کے پہلے صفحے پہ پہلی سورہ میں اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھے پہ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا ایمان اللہ کے اوپر اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے یار اگر ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اللہ پاک یہ ضائع نہیں ہونے دے گا. دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے بھائی، کل کو پاکستان کے اوپر اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مطلب ایسے ہی کوئی طاقت جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہے اور گراؤنڈ ریالٹی پہ بات آ جاتی ہے، تو میں تو بھائی بجائے اس کے میرا ایمان نہیں ہے تو میں تو بھاگ جاؤں گا نا یار، میں مرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، میں کیوں مروں، مجھے کیا ملنا ہے مرنے کے بعد، کیونکہ اللہ پہ یقین نہیں ہے. برعکس اس کے کہ جو آدمی جس کا اللہ پہ ایمان ہے وہ کہے گا بھائی کوئی بات نہیں، مروں گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا. تو انشاءاللہ یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، تاکہ کل کو کم از کم ہمارے اوپر اگر یہ سچویشن آتی ہے تو ہم اس چیز کے لیے تیار رہیں. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور اگلی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.